تابوت سکینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشاندہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کے ترکہ کی باقی ماندہ اشیاء تھی۔ بے شک اس آیت میں تابوت کا کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مشتمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے مڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں، اس تابوت سکینہ یا تابوت کے اندر بہت زیادہ اختلاف رائے ہے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تامرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یک کے بعد از دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یسوع علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کرام کی رائے کے مطابق یہ 1 لاکھ انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلی، جو اب تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگ کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئی، وہاں آپ کے ہاں خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے، جہاں آپ نے واپسی کا قصد کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کش درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینالک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بہادر، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔ کہا جاتا ہے وہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 اقرابیوں میں سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمن کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھی۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبیلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالق کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی۔ یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالق نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں
وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمعیل علیہ السلام تک پہنچا پاؤں۔ بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جب ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کے ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کے مطابق ہڈیاں اور کپڑے ہیں، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے عصا اور پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ ہے۔ ناظرین، اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ کے بیٹے حضرت یعقوب اپنا اسرائیل رکھ کر اپنی اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے، حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے گئے، جہاں اگلے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور ان سے مشقت لینے لگے تھے۔ مصر میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں مدد کی اور آنی حملہ آور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی۔ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، بے خانمہ خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جہاں حضرت اسحاق نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، جو صندوق
ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کرام کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے اتنی ہی بلند مرتبہ اور بابرکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس کے لیے ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دیا، اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس پاک زمین میں پیدا ہوئے۔ یہ باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں ان گنت انبیاء کے مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی، اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا، آپ ہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسر سرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ یہ 25 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اس میں قیام عبادت اوزوز اور تابوت سکینہ کی جگہ تھی۔ حضرت جالوت کے دور تک یہود خیمے کا رخ کر کے عبادت کرتے جیسے یہ ان کا قبلہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال تھا۔ آپ نے خیمہ عبادت کو بیت المقدس میں کوہ سیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت الہ یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ اس جگہ کا نام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ اسی مقام پر خداوند کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور اس جگہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیبرون رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور 39 سال آپ نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی، جس میں آپ نے جنات کی مدد لی۔ اس میں قیمتی پتھروں کو تراش کر لگوا دیا، جن میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں ہیں، جن میں اعلیٰ درجے کے موتی لگے ہوئے ہیں، فیروزہ کا فرش اور یاقوت کے ستون اور جواہرات کے جڑوان چھت تھی، جن کی چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف ہوا، جس کا نام قدس رکھا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا ہے جو یہودی دیوانہ وار اس کی تلاش میں زمین و جوہوں کو دیمک بنے ہوئے ہیں۔ ایک صندوق جو بنی اسرائیل سے دوسرے تک منتقل ہوتا آیا اور اس کے اندر انبیاء کی ذاتی اور کراماتی اشیاء رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ صندوق کو رکھنے کے لیے اسی سرزمین کا انتخاب ہوا جسے خداوند کریم برکت والی زمین کہے، جس زمین کو انبیاء کی زمین کا نام ملے، جو سب سے پاک اور برتر مقام ہو۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے مقام بھی خود نبی تیار کروائیں۔ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں اسے دل کا سکون کہے، مومنوں ایمان والوں کی نشانیاں بتائے۔ اس صندوق کی اہمیت کیا بیان ہو سکتی ہے؟ یہ تو سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مصادق ہے۔ اس کی اہمیت تو لامحدود ہے۔ تبھی آج دنیا بھر کی اقوام، خواہ مسلم ہو، عیسائی یا یہودی، اس کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک صندوق نہیں بلکہ فتح و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ آج 3000 سال بعد بھی اس کی تلاش کیوں جاری ہے؟ ناظرین، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے، جو موجودہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے مقام پر تھی۔ تو سب سے پہلے آپ ناظرین سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر قبل از مسیح سے لے کر
931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم شمار کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بہت بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے 4 جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں، اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے۔ یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جنات سے ہی یہ خدمات لی، چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام کرتے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔